اگر فخر زمان ہوتا پہلے میچ میں تو منہ کالا نہ ہوتا ہمارا، آرام سے جیت جاتے ہم آسٹریلیا کے خلاف پہلا ون ڈے، کیونکہ اگر ہمارے بیٹر صرف 50 رن مزید بنا لیتے نا تو آسٹریلیا کے پلیئرز الٹا بھی لٹک جاتے، یہ ٹارگٹ اچیو نہ کر پاتے، لیکن ہم نے اپنے سب سے خطرناک بلے باز فخر زمان کو ہی سازشیں کر کے آؤٹ کر دیا آسٹریلیا کے اہم ترین دورے سے، اور چلے ہوئے کارتوسوں کو ایک بار پھر آزمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 3 رنز کا سٹارٹ دیا سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی جوڑی نے۔ سائم ایوب نے صرف 1 رن بنایا اور آؤٹ ہو کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ رہے عبداللہ شفیق تو وہ بھی صرف 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یوں صرف 24 کے مجموعی سکور پر ہمارے دونوں اوپنرز آؤٹ ہو کر ڈریسنگ روم میں کافی اور سنیک کے مزے لوٹ رہے تھے، لیکن اگر فخر زمان ہوتے نا تو پھر مار مار کر برکس نکال دینا تھا انہوں نے آسٹریلین بالر کا، اور کم از کم 250 سے 350 سکور کرتا پاکستان، اور پھر ہمارے بالرز دبوچ لیتے کینگروز کو، پیٹ کمنز کو بھی آؤٹ کر لیتے ہمارے گیند باز، اور یوں یہ میچ ہمارا ہوتا۔ مگر اب کیا فائدہ رونے دھونے کا، اب ہار گئے ہم پہلا ہی میچ، اور اب اگر سیریز جیتنی ہے تو اگلے دونوں میچز جیتنا ہوں گے، لیکن مت بھولیں کہ اگلے دونوں میچز میں بھی فخر زمان نہیں ہوں گے ہمارے پاس، اور سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی آؤٹ آف فارم جوڑی ایک بار پھر جلدی آؤٹ ہو کر پریشر ڈالے گی باقی بیٹرز پر۔ اسی لیے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی پوری قوم کہ مت کرو زیادتی فخر کے ساتھ، اسے قربانی کا بکرا مت بناؤ، کھلاؤ اسے آسٹریلیا کے خلاف، کیونکہ اس کی فارم اور پرفارمنس زبردست ہے۔ فخر اوپر سے سکور کرتا ہے تو نچلے بلے بازوں پر پریشر ختم ہو جاتا ہے۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، لیکن کیا پاکستان کو میچ جتوانا صرف فخر کی ذمہ داری ہے؟ ہمارے باقی بیٹرز کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ کتنے شرم کی بات ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے 230 رن میں سے 64 رن تو ہمارے بالرز نے بنائے۔ محمد رضوان کے بعد سب سے زیادہ سکور کیا نسیم شاہ نے، بابر اعظم سے بھی زیادہ 40 رن بنائے نسیم شاہ نے، شہین نے بھی قیمتی 24 رن جوڑے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارا ایک بھی بلے باز 50 نہ کر سکا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا T20 سیریز میں فخر زمان کو شامل کر لینا چاہیے یا نہیں؟ اگر نسیم شاہ انجری کے باعث دوسرا میچ نہ کھیل سکے تو ہمارا کیا بنے گا کالیا؟ بابر اعظم نے خوب کھیلا فاسٹ بالرز کو، مگر اسپنر کا سامنا کیوں نہیں کر پائے وہ، اور دوسرے میچ میں بھی جیت کا کوئی چانس ہمارا ہے یا نہیں؟ یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں، جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں۔ تو دوستو، پہلے خبریں آئی تھیں کہ فخر زمان کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے، انہیں آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے سلیکٹ کیا جا رہا ہے، مگر ابھی تک اس کی کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی۔ مگر اب بھی وقت ہے اس عظیم بلے باز کو فوری سے سلیکٹ کر کے ان کا سینٹرل کنٹریکٹ بحال کیا جائے، اور فورا سے پہلے انہیں بھیج دیا جائے T20 سیریز کے لیے آسٹریلیا، ورنہ خدا نہ خواستہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ اگر نسیم شاہ خدا نہ خواستہ نہ کھیل سکے دوسرا میچ تو ہمیں اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بالنگ میں تو شاید عامر جمال ان کی کمی پوری کر دیں، لیکن نسیم رنز بھی کرتے ہیں، بیٹنگ میں ان کی کمی شاید نہ پوری کر پائیں عامر جمال، اس لیے دعا یہی ہے کہ فٹ ہو جائے نسیم دوسرے ODI سے پہلے، اور اگر وہ فٹ ہو گئے نا تو انشاءاللہ ہم دوسرا میچ جیت کے جائیں گے آسٹریلیا سے، بشرطے ہمارے بلے باز بھی کچھ غیرت کھا لیں۔ بابر اعظم اسپنر کے خلاف پھنس رہے ہیں، انہیں اس مسئلے پر قابو پانا ہوگا، سینچری مارنا ہوگی دوسرے ODI میں۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں، کیا فخر زمان کے خلاف سازشیں اب بھی جاری ہیں یا ہوش کے ناخن لے لیے ہیں PCB نے؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔